بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سومیہ اقتدار ہے اینڈ آئی ایم ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ایٹ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. 4 مارچ دنیا بھر میں ورلڈ اوبیسٹی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی عالمی دن موٹاپے کا. موٹاپا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اب دنیا میں بہت زیادہ لوگ جس سے لاحق ہیں. اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو 800 ملین پیپل اکراس دا گلوب آر سفرنگ فرام اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی، یعنی کہ ہر 7ویں میں سے ایک شخص جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے. اور اگر یہ اسی طرح تیزی سے بڑھتا رہا تو بائی ایئر 2035 دس ول بی 1 in 4، یعنی ہر چوتھا شخص موٹاپے کا شکار ہوگا. موٹاپا بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں شوگر کا مرض، جوڑوں کا مرض، دل کی تکالیف اور موٹاپے سے ہونے والے اور بہت سے مسائل شامل ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس دن ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ کس طرح وہ موٹاپے سے بچ کر اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم موٹاپے کی بات کریں اور اس پر کنٹرول کرنے کی بات کریں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا روٹ کازز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ایک میجر فیکٹر تو ہماری سیل بائیولوجی کا ہے، یعنی ہیومن بائیولوجی کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے جسم میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کی گئی ہے کہ وہ فاقے سے نہ مرے یا سٹارویشن نہ ہو، اس لیے وہ انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے فوڈ کو سٹور کرتے ہیں باڈی میں، اور اگر سٹوریج آف فوڈ کی ایکسیس ہو جائے تو موٹاپے کا شکار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جینیٹک میک اپ بھی ایسا ہوتا ہے، جن فیملیز میں موٹاپا ہوتا ہے کہ ہماری جینز میں یہ شامل ہے کہ ہم موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور 40 to 70% جو اس میں رول ہے وہ جینیٹک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ارلی ایج میں جو ہمارے لائف ایونٹس ہوتے ہیں اس کا بھی موٹاپے سے بہت ریلیشن ہے. اگر آپ کے بچپن میں ہی فیٹ سیلز بن جائیں تو وہ دیر تک چلتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو پریگنینسی میں ویٹ گین خواتین کر لیتی ہیں اس کو شیڈ آف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو پرولونگ بیڈ ریڈن رہتے ہیں اور زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں اور ایکٹیو لائف سٹائل میں نہیں ہیں، وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ فوڈ کا بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے. اب ہم بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ اپنی ڈائٹ میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپے کا شکار لوگ ہو رہے ہیں اور اوور ویٹ اور اوبیسٹی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر اپنی ہیلتھ کیئر ایکسیس کو امپروو کر لیں تو ہم موٹاپے کا شکار اگر ہیں تو اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. لیکن جیسی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ہیلتھ کیئر ایکسیس بھی بہت پور ہے. لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہے پیریفری کے اندر کہ وہ کسی اچھے مستند ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں جو ان کو ڈائٹ اور لائف سٹائل پیٹرنز کے متعلق گائیڈ کر سکیں کہ وہ موٹاپے کا شکار نہ ہوں. پھر ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے. ہم بہت آرام پسند ہو گئے ہیں. اگر ہم نے قریب بھی کہیں جانا ہے تو بائک یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم پیدل چلیں یا سائیکل کا استعمال کریں تو جو کیلوریز ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ برن ہوتی ہیں اور ایکسیسو کیلوریز ہمارے جسم میں جمع نہیں ہوتی، اور اگر یہ جمع نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ موٹاپا بھی نہیں ہوگا. کچھ مینٹل ہیلتھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں لوگ زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں، اس سے موٹاپا ہوتا ہے. اور کچھ مینٹل ہیلتھ پرابلمز کی جو ادویات ہیں وہ بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ روٹ کاز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. ہمارے مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا اور اس کا بہت رول ہو گیا ہے موٹاپے میں، اس لیے کیونکہ اتنے اٹریکٹیو ایڈز ہوتے ہیں جو فوڈ کمپنیز ہیں جو فوڈ پروڈکٹس کو مارکیٹ کرتی ہیں، وہ اس طرح ان کو پیش کرتی ہیں، بے شک وہ ان ہیلدی بھی فوڈ ہو، وہ جنک فوڈ ہو، وہ پروسیسڈ فوڈ ہو، کہ جو عام عوام ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے. ہیلدی چوائسیز لائک فروٹس، ویجیٹیبلز، ملک، ان کو چھوڑ کے پروسیسڈ فوڈ کی طرف، سوڈے کی بوتلوں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور جو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ ان میں ویٹ گین ہوتا ہے، جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہے، ذیابیطس کے لوگ ہیں، کچھ پلمونری کنڈیشنز ہیں جن کے اندر موٹاپا ہوتا ہے. سو ہمیں ضرور آج کے دن 4 مارچ پہ اپنی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنے ویٹ کے متعلق کانشیس ہیں یا نہیں. عادت یا روٹین بنائیے کہ اپنے ویسٹ سرکمفرنس کو ضرور میجر کیجیے، اپنے ویٹ پر ضرور نظر رکھیے تاکہ اگر وہ بڑھے تو آپ فوراً
کنٹرول کریں، اپنی خوراک میں احتیاط کریں، اپنی ایکٹیویٹی لیول کو بڑھا دیں تاکہ آپ موٹاپے کا شکار نہ ہو۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہماری سلیپ سے ریلیٹڈ ہے۔ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو زیادہ سوتے ہیں وہ شاید زیادہ صحت مند، یا صحت مند تو نہیں ہے موٹاپا، لیکن ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے۔ اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ جو سلیپ ڈیپریویشن ہے، یعنی کم سونا ہے، وہ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جس سے ویٹ گین ہوتا ہے۔ سلیپ کی کمی کی وجہ سے، نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کے اسٹریس ہارمونز بھی بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہوتا ہے۔ سو ایک پرسکون نیند بھی آپ کو موٹاپے سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سٹگما یا ویٹ ڈسکریمنیٹو جو ایک چیز آ گئی ہے معاشرے میں کہ ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں یا اسکول میں یا کالج میں موٹا موٹا کہہ کے چھیڑتے ہیں، یہ بہت برا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے بلکہ آپ کی صحت پر اس کے بہت نقصان دہ ہیں۔ تو ڈسکریمنیٹ نہ کیجیے، اسٹگمیٹائز نہ کیجیے موٹاپے کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اگنور نہ کریں اور اپنے ویٹ کے متعلق کانشیس رہیں تاکہ ایک آپ ہیلدی اور بھرپور زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو۔